وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ معزز سامعین و سامعات، رب العالمین کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ رب العالمین نے مجھے یہ عنایت دی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید کے متعلق کچھ باتوں کو رکھوں، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور بفضل اللہ تعالی رب العالمین کے فضل سے ہی انشاءاللہ یہ کام آگے چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ عقیدہ توحید سے متعلق یہ ایک حساس اور اہم موضوع ہے۔ آج اکثریت اس عقیدہ توحید سے متعلق غافل ہے، غفلت بھری زندگی گزار رہی ہے۔ تو عقیدہ توحید سے متعلق جاننا، سمجھنا یہ میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم اور ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کہتے کس کو ہے؟ عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے قرآن و حدیث کی نظر میں؟ عقیدہ توحید کے فضائل کیا ہے؟ اور عقیدہ توحید، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہے، کتنے ہیں؟ اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے؟ انشاءاللہ ترتیب وار ان چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید کی اہمیت قرآن و حدیث کی نظر میں اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ ذاریات کی پڑھی، جس میں رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عزیزان ملت، اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ رب العالمین کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان عبادت کر رہا ہے اور عبادات انجام دے رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، کیا رب العالمین ان عبادات سے راضی ہو رہا ہے؟ کیا یہ میری اور آپ کی جو عبادتیں ہیں رب العالمین کے یہاں قبول ہو رہی ہے کیا نہیں؟ ان عبادتوں سے رب العالمین کی خوشنودی مجھے اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے کیا نہیں؟ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ رب العالمین نے زندگی کا مقصد بتایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اور یہی مجھے اور آپ کو حکم ہے۔ جب رب العالمین کی عبادت کرنی ہے تو عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ رب العالمین نے اس کو بھی بتا دیا ہے کہ تمہیں میری عبادت کرنی ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہوگی۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میری عبادت کرتے ہو تو تمہاری عبادتیں قبول ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے عبادتیں کرتے ہو تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہیں۔ اس کو دنیاوی مثال کے اعتبار سے جانیں گے، سمجھیں گے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں مختلف کیا ہے آقا ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کارخانہ ہے یا ایک بڑی کمپنی ہے، اس کمپنی میں ایک بڑا باس ہوتا ہے اور اس باس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب وہ باس کیا کرتا ہے؟ اپنے نیچے کام کرنے والوں کو کسی کام کا حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اور آرڈر دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کام کو آپ کو اس طریقے سے پورا کرنا ہوگا۔ اب وہ جو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں مالک کے آرڈر کو تو مانتے ہیں، حکم کو تو لیتے ہیں، لیکن مالک نے جو طریقہ کیا ہے، باس نے جو طریقہ بتایا ہوا ہے اس طریقے کے مطابق اس کام کو انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنے طور طریقے کے مطابق اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا باس ان کے اس کام سے خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ ان لوگوں نے اپنے طور طریقے کے مطابق اپنی من مانی کے مطابق اس کام کو انجام دیا ہے، باس کہ بتائے ہوئے کیا ہے طور طریقے کے مطابق اس کام کو انجام نہیں دیا ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے دنیاوی چیزوں کا یہ حال ہے، باس کوئی کام دے اور اس کام کا طریقہ بھی بتائے اور کام کرنے والے اس حکم کو تو لے لیکن طریقہ اپنا اپنائے، باس کا بتایا ہوا طریقہ نہ اپنائے، تو اس باس کی نگاہوں میں نظروں میں بھی اس کام کی کچھ حیثیت کچھ ویلیو نہیں ہے۔ جب دنیاوی اعتبار سے یہ ہے تو اخروی دینی معاملات میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے جو حکم بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، حکم کو لے، طریقہ اپنا اپنائے، اپنی منمانی کرے، تو اللہ کیسے ان کاموں کو قبول کرے گا؟ اللہ ان عبادتوں سے کیسے خوش ہوگا؟ اللہ ان عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کس پر مکمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام پر مکمل کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دن کو رب العالمین نے نبی علیہ السلام پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کر دیا ہے اور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ جب رب العالمین نے دین کی تمام چیزوں کو نبی علیہ السلام پر مکمل کر دیا ہے تو میرے اور آپ کے لیے جو آئیڈیل ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بات چاہے عقائد کی ہو، عقیدہ توحید کے تعلق سے ہو، یا روز مرہ کے جو معاملات ہے اس کے تعلق سے ہو، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میاں بیوی کے جو حقوق ہے، والدین کے ساتھ جو سلوک ہے، پڑوسیوں کے جو حقوق ہے، اعزا و اقارب کے جو حقوق ہے، جتنے چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزوں میں جس کو میں اور آپ آئیڈیل بنائیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جو سب سے بہترین جو آئیڈیل نمونہ قدوہ رہبر رہنما ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہمارے عقائد میں خرابی، آج ہمارے عقائد میں تباہی، آج ہمارے عقائد میں بگاڑ، توحید کیا ہے؟ توحید کہتے کس کو ہے؟ توحید کیوں ضروری ہے؟ توحید کی اہمیت اتنی قرآن و حدیث میں کھول کھول کر کے کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کیوں آج عقیدہ توحید میں ہمارے بربادی ہے؟ کیوں اس جو قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے عقائد ہیں ان کو اپنا کر کے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں؟ اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ توحید میں بگاڑ خرابی اس وجہ سے ہے کہ میں نے اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، طریقے کو، آئیڈیل کو، نمونے کو چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، اسی وجہ سے آج عقیدہ توحید میں خرابی ہے، بگاڑ ہے۔ رب العالمین نے کہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین اسوہ نمونہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے اور آپ کے عقائد اسی وقت درست ہو سکتے ہیں، میں اور آپ صحیح توحید پر اسی وقت جم سکتے ہیں، پہاڑوں کی طرح استقامت اختیار کر سکتے ہیں جب ہم عقیدہ توحید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ جی ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سلف سے لیں گے تبھی میری اور آپ کی توحید محفوظ رہ سکتی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ جو شروع میں پڑھی تھی سورہ ذاریات کی، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس ٹکڑے کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ ہے، یعنی رب العالمین بتا رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کا اقرار کرے، میری توحید کو عام کرے، میری توحید کا اعلان کرے، اس لیے اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید یہ آسمانی جو کتب ہے، صحیفے ہیں، اور قرآن مجید یہ جو آخری کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، ان تمام کتابوں کا مقصد کیا ہے؟ جی ہاں، ان تمام کتابوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ توحید کو عام کیا جائے، توحید کو پھیلایا جائے، شرک، منکرات، بدعات، خرافات کو ختم کیا جائے۔ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر کہا ہے ھذا بلاغ للناس،
وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ جی ہاں، یہ پیغام ہے، کس کے لیے ہے؟ کسی خاص فرد کے لیے ہے، کسی خاص سوسائٹی کے لیے ہے، کسی خاص معاشرے کے لیے ہے، کسی خاص گھرانے کے لیے ہے، کسی خاص جماعت کے لیے ہے، کسی خاص جمعیت کے لیے ہے۔ یہ پیغام ہے، رب العالمین کا پیغام ہے۔ کس کے لیے ہے؟ للناس، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ پیغام بھیجا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ اس پیغام کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ کس بات سے خبردار کیا جائے؟ تاکہ وہ جان لے کہ حقیقت میں رب العالمین ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ، معبود برحق صرف اللہ ہی ہے۔ اور عقل رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہوش میں آ جائے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں توحید کی اہمیت کو کھول کھول کر کے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور تمام انسانوں کو آگاہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ یہی توحید ہے، اسی عقیدہ توحید پر جمے رہنا ہے۔ جی ہاں، اب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، کوئی عمارت کھڑا کر رہا ہے، لیکن جو عمارت کھڑا کرنے والا جو انجینئر ہے، جو پلاننگ ترتیب دے رہا ہے، اس کی ساری پلاننگ، اس کی جمع پونجی، جتنی چیزیں ہیں، صرف بلڈنگ کی عمارت خوبصورتی پر ہی خرچ ہو رہی ہے، لیکن جو بیس ہے اس پر اس کی توجہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت کیا ہے، اس پر کوئی اس کی خاص توجہ نہیں ہے، صرف بلڈنگ کو خوبصورت بناتے جا رہا ہے۔ اتنی کیا ہے خوبصورتی لگائیں گے، اتنا مہنگا کلر لگائیں گے، اتنے مہنگے ٹوائلٹ باتھ روم ہوں گے، اتنا مہنگے کیا ہے دروازے ہوں گے، پی او پی ہوگی، کھڑکیاں ہوں گی، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن جو بیس ہے، پایا ہے، اس پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیے گا کوئی اس عمارت میں رہنا پسند کرے گا؟ جی، کوئی اس عمارت میں رہنا چاہے گا؟ کوئی اس عمارت میں رہنا نہیں چاہے گا۔ بھائی، دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہی ہوگا جو اس عمارت میں جا کر کے رہے گا، کیونکہ وہ عمارت اس کی جان لیوا ثابت ہوگی۔ جی ہاں، یہی چیزیں عقیدہ توحید سے متعلق ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو توحید ہے یہ بیس ہے۔ جی ہاں، یہ اسلام کا بیس ہے، عمارت ہے، بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی خمس۔ جی ہاں، پہلے شہادت ہے، اسلام کے جو ارکان ہے وہ 5 ہے، پہلے شہادتین ہیں۔ جی ہاں، پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اس کے بعد ساری چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صوم، یہ اس کے بعد کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ بیس اس انسان کا مضبوط نہیں ہے تو اس کے بعد کی جو چیزیں ہوگی وہ تو کمزور رہے گی، وہ کہاں قابل قبول ہوگی۔ اس لیے عقیدہ توحید کی ضرورت یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ تو عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ اس بیس اور بنیاد کے بغیر جتنی خوبصورت عمارت اس پر آپ کھڑا کرنے کی کوششیں کریں، محنتیں کریں، کچھ فائدہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اب 90-80 سال کی عمر کو لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں، جی ہاں، لیکن توحید کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، توحید کہتے کس کو ہے، یہ اس سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ توحید کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ سب سے بڑی محرومی ہے، یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ جی ہاں، عقیدہ توحید کے متعلق آپ جانتے نہیں ہیں، توحید کا معنی کیا ہے آپ کو پتا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید کہتے کس کو ہے، توحید کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ التعریفات میں علامہ جرجانی رحمہ اللہ کہتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفۃ اللہ بالربوبیۃ والاقرار بالوحدانیۃ ونفی الانداد منہ جملۃ۔ جی ہاں، کہتے ہیں عقیدہ توحید جو ہے یہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ جی، پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت اللہ بالربوبیت، رب العالمین کی ربوبیت کی معرفت، پہچان مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے۔ میرے اور آپ کا رب کون ہے، مجھے اور آپ کو کھلاتا کون ہے، مجھے اور آپ کو پلاتا کون ہے، میری اور آپ کی پریشانیوں کو دور کون کرتا ہے، میری اور آپ کی مصیبتوں کو دور کون کرتا ہے، یعنی تمام چیزوں کا خالق، مالک، کائنات کو چلانے والا، اس نظام کو چلانے والا، جی ہاں، رات کو دن، یہ ساری چیزوں کا خالق کون ہے بھائی؟
جی اللہ ہے. مجھے اور آپ کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ میرے اور آپ کا رب ہے. اس کی معرفت پہچان مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے. والاقرار بالوحدانیت، جی ہاں اس بات کا اقرار کہ میرے اور آپ کا جو رب ہے وہ اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس بات کا اقرار ہونا چاہیے. وَنَفْيُ الْأَنْدَادِ مِنْهُ جُمْلَةً، اور اس سے تمام نفی کیا ہے، تمام شریکوں کی نفی کرنا. یعنی جو اللہ سے ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتا ہے. اب کوئی کہے کہ جو اللہ سے ہوتا ہے وہ کسی اور سے بھی ہوتا ہے تو یہ تباہی ہے، یہ شرک ہے. اور اسی شرک سے اللہ کو پاک و صاف کرنے کا نام توحید ہے. اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ توحید کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادت، یعنی توحید اکیلے رب العالمین کی عبادت کرنے کا نام ہے. اسی کی عبادت کی جائے گی. یعنی ان تعریفوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کائنات کا خالق و مالک، عبادت کے لائق اگر کسی کی ذات ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی ہے. اسی کی عبادت کی جائے گی. وہی میری اور آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، روزی روٹی تک رسائی کرنے والا ہے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دینے والا ہے. یعنی من جملہ تمام عبادات صرف اللہ کے لیے خالص کرنا اور اس کے اسماء و صفات جو اچھے اچھے نام ہے، اس کی جو اچھی اچھی صفات ہے، اس میں اللہ کو یکتا ماننا، اکیلا ماننے کا نام توحید ہے. سبحان اللہ. جی ہاں میرے بھائیوں، یہی توحید ہے جس کو سمجھانے کے لیے، جس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں پیغمبر کو بھیجا ہے، اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دے، توحید کا پیغام دے، توحید کا چیپٹر پڑھائے. جی ہاں توحید کا درس انہیں سنائے. نوح علیہ السلام کے تعلق سے 950 برس تبلیغ کرنے والے اپنی قوم میں رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر کہا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، صرف تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہی پیغام، یہی درس صالح علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے جی ہاں اپنی اپنی قوموں کو دیا ہے. کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ توحید ہے میرے بھائیوں، جس سے آپ کو توحید کی اہمیت کا اندازہ پتہ لگ جاتا ہے کہ توحید کتنی عظیم چیز ہے. جی ہاں یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ نے جیل میں بند کر دیا، جی ہاں قید کر دیا. اب جیل کی جو سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کون نہیں جانتا ہے. وہاں کی جو مشکلات ہوتے ہیں، اللہ اللہ حفاظت فرمائے. ایسے خطرناک جگہ پر بھی اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں انہیں ڈالا گیا تو وہاں پر جیل میں جو ان کے ساتھی تھے، ان ساتھیوں کو کس چیز کا پیغام دیا، کس چیز کی طرف دعوت دی، کس چیز کی طرف بلایا. قرآن مجید بیان کرتا ہے، پڑھیے گا. رب العالمین نے کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ساتھیوں سے کہا کیا کئی مختلف معبود بہتر ہے یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، یہ سب نام ہی نام ہے جس کو تم نے اور اپنے کیا ہے تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ رکھے ہیں. جی ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. فرما روائی کس کی ہوگی بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. ان الحکم الا للہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، یہی صحیح دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں.
میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کے ایک ایک ٹکڑے پر آپ غور کریں گے تو ایک ایک ٹکڑے پر بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ساتھیوں سے کہا اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم اپنا سب کچھ مان رہے ہو، وہی سب کچھ کرنے والے مان رہے ہو، یاد رکھیے یہ سب نام ہی نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ رکھا ہے۔ اب غور کرے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے افراد ہمیں ملتے ہیں اور یہ باتیں ہم بارہا کہتے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو باپ دادا جو کہتے ہیں یہ دین کبھی ہو سکتا ہے نہ بن سکتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی اصل دین ہے، اور یہ بات پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید کے ساتھیوں سے بھی یہی بات کہی تھی، دین وہ ہے جو اللہ کہے اور رسول کہے، دین وہ نہیں ہے جسے تم اور تمہارے باپ دادا کہتے ہیں۔ جی ہاں، دین تو وہ ہو جو شریعت رب العالمین نے پیغمبر پر اتاری ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تم اپنی طرف سے خود ساختہ باتیں بنا لو گے تو یہ دین کبھی ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے آخر میں ایک بات کہی وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، کہ آج حال ایسا نہیں ہے کہ آج حالات مجھے اور آپ کو بتاتے نہیں ہیں۔ مردوں کی بات کرے، عورتوں کی بات کرے، بچوں کی بات کرے، ہر جگہ خرافات، ہر جگہ بدعقیدگیاں پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، مرد کو لے لیجئے، جی وہ توحید سے ناواقف ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، آڑی بلی چلے گئی، اب وہ راستہ گزرنے سے بھی کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، انہیں خوف محسوس ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ یہ کیوں؟ عقیدہ توحید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ عورتوں کو لے لیجئے، گھر میں بچے بیمار ہوتے ہیں، بیماری یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہوتی ہے، بچے جب بیمار ہو گئے تو لو آرتی اتارنا شروع، آنچ لگائیں گے، جھوٹا جو کھانے کا جھوٹا جو بچا ہوا ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں، جی ہاں آنچ لگاتے ہیں، کچھ کاغذ ڈالتے ہیں، پھر اس بچے کا ایسا اتارتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو شفا ملے گی؟ یہ بدعقیدگی ہے، یہ توحید سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آج اتنی خرابیاں، اتنے بگاڑ کیوں پیدا ہو رہے ہیں میرے بھائیوں؟ عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں، سب میں بگاڑ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ توحید کا علم ان کے پاس نہیں ہے، وہ توحید کو نہیں جانتے ہیں، وہ توحید سے اپنے دامن کو کیا ہے بچائے ہوئے ہیں، توحید سے چمٹے رہیں گے تو یہ سارے بدعقیدگیاں ان کی زندگیوں سے دور ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں توحید کو جاننا، سمجھنا، توحید کی اہمیت کو سمجھ کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہی وہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اسی توحید کے خاطر انبیاء اکرام علیہم السلام سے دشمنیاں کی گئی، ہاں ان کو کیا ہے اپنے گھروں سے نکالا گیا، انہوں نے اپنے بال بچوں کو چھوڑا، ارے ہر طرح کی قربانیوں کو انہوں نے برداشت کیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ سورہ بروج میں اللہ نے کہا ہے نا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان انبیاء کرام سے دشمنیاں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان اہل ایمان سے دشمنیاں کی گئی؟ اسی لیے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ جی ہاں، ان کا ایمان اللہ پر تھا، اسی لیے ان سے دشمنیاں کی گئی، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ اور جو انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ایمان تھا کہ ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا وہی حاجت روا ہے، وہی دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ یہ عقیدہ ان کا تھا، اسی لیے ان کی دشمنی کرنے والے جو لوگوں کی جو تعداد تھی ان سے دشمنی کرنے والوں کی وہ بہت زیادہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر تھا، وہ سب کچھ اللہ کو مانتے تھے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، اس بات پر ان کا عقیدہ تھا، اسی لیے ان سے دشمنی کی گئی۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، آپ کی نظروں میں دنیا کا، سوسائٹی کا، گھر کا کوئی فرد مالدار ہو، بڑا ہو، بڑی جاب پر ہو تو وہ آپ کی نظروں میں بڑا مانا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے
جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، دولت ہے، پھٹے کپڑے پہنتا ہے، صبح کھاتا ہے، دوپہر شام کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس توحید ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت اس شخص کے پاس ہے۔ توحید کو جاننے کی ضرورت ہے، توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھے، توحید کا درس، توحید کا پیغام آپ کو ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، جی ہاں، سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھے ہدایت دی، اور وہی مجھے کیا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اسلوب ہے قرآن مجید کا، کیا توحید ہے، سبحان اللہ میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ ارے گھروں میں پریشانی آ گئی، بھاگے، جی ہاں، اس کے پاس بھاگے، چٹیاں لے کر آ کے گھر میں لگا لیے، ہاں یہ چٹی لگائیں گے، یہ نمبرات لگائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ سارے عامل جھوٹے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو یہ آپ کو بربادی، تباہی کے طرف لے جا رہے ہیں۔ بیمار ہو گئے، فلاں فلاں کے پاس بھاگ گئے، فلاں فلاں عامل کے پاس چلے گئے، فلاں نے عامل نے یہ چٹھی لکھ کر کے دے گے، ہاں اتنا کیا ہے اذکار لکھ کر کے دے، اتنا شیڈول لکھ کر کے، یہ ساری چیزیں کیا ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کے ایمان کو اور پیسوں کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ آپ تھوڑا ہوش کے ناخن لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیے توحید کتنی مضبوط تھی، بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور شفا مجھے وہی دینے والا ہے۔ شفا کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، صحت کی نسبت، یعنی اس بیماری کو صحت میں بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جی، تو اس طرح کا ایمان آپ اپنا مضبوط بنائیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اللہ پیدا کرتا ہے، آپ دوائی کھائیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شفا دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ ان جھوٹے مکر عاملوں کی طرف مت بھاگیے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے آپ کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے پیسے بھی لوٹ رہے ہیں، آپ کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں پرورش پائی، جس ماحول میں، جس گھرانے میں اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، وہ ماحول پورا بت پرستی کا تھا، شرک کا تھا، شرک کا ماحول تھا۔ جی ہاں، ان کا گھرانہ آپ لے لیجئے، جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، ان کا باپ تو بتوں کو تراشتا تھا، بتوں کو بناتا تھا۔ ویسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے پرورش پائی، جب اللہ نے ان کے سامنے راستے کھولے، جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو پہچانا، توحید کیا ہے انہیں معلوم ہونے لگی، تو سب سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی فکر ہوئی، اپنے رشتہ داروں کی فکر ہوئی، اپنے قبیلے کی فکر ہوئی، آج مجھے بھی ایسی اور آپ کو بھی ایسی فکر ہونی چاہیے۔ جی ہاں، یہاں اس بات کی فکر کوئی نہیں کرتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھوکے نہ رہے، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو یہ اتنی جائیداد ملی رہے، اس بات کی تو بڑی فکر ہوتی ہے۔ لیکن میرا گھرانہ توحید پر نہیں ہے، میری بیوی توحید پر نہیں، میرا باپ توحید پر نہیں، میرے بچے توحید پر نہیں، اس بات کی فکر کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جی، توحید جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو سمجھا، سب سے پہلے اپنے باپ کی فکر ہوئی اور باپ کو توحید کو سمجھایا۔ سمجھانا یہ کام میرے اور آپ کا ہے، ماننا یا نہ ماننا وہ ان کا کام ہے، آپ حجت قائم کریں۔ جی ہاں، اللہ راستے کھولنے والا ہے، اللہ ہدایت کی طرف دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ آپ فیصلے مت کیجئے، توحید بتائیے، توحید سمجھائیے، اور جسے توحید سے محبت ہوگی، جو سوچنا سمجھنا چاہتا ہے، اللہ توفیق دے گا۔ جو نہیں سمجھے گا، نہیں چاہے گا، اسے تو یقیناً توحید سے نفرت ہوگی، وہ توحید کو کہاں گلے سے لگائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید بتایا، جی باپ کو بتایا تو باپ نے توحید کو نہیں مانا۔ قرآن مجید کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب توحید ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتائی تو ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا
تجھے میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے، میں تجھے سنسار کر دوں گا، میری نظروں سے نکل جا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے بڑے سخت اسلوب میں ڈانٹا، جی ہاں الڈایا، دھمکی دی، اور یہ گھر سے نکل جانے کا حکم تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یقین، اعتماد، ابراہیم علیہ السلام کی توحید اتنی مضبوط ہو گئی تھی، سبحان اللہ، وہ نکل گئے میرے بھائیوں، نکل گئے، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دیے کہ توحید کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو یہ پیغام، یہ درس، یہ سبق پڑھایا ہے کہ توحید کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ توحید کے آگے نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بچے ہے، نہ بیوی ہے، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں، نہ کچھ۔ توحید کے آگے ساری چیزیں ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہی پیغام، یہی درس مجھے اور آپ کو لینا ہے۔ جی ہاں، بچہ غلط کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ باپ شرک پر تمہیں ابار رہا ہے، شرک کرنے کو کہہ رہا ہے، مت مانو۔ یہی درس، یہی پیغام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دے گئے ہیں، جس سے آپ توحید کا انداز، توحید کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ باتیں مختصر طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، پیش کی ہے۔ خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا، ابراہیم علیہ السلام کی جو آخری جو چیز ہے، جب ان کے باپ نے انہیں کہا کہ نکل جاؤ، جی ہاں میرے بھائیوں، اس سے یہ پتا چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہے۔ توحید کے آگے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ دنیا کی یہ حسین، یہ خوبصورتی توحید کے آگے کچھ نہیں ہے۔ توحید ہے تو سب ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب پا لیا، جس نے رب کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت کو جانے، سمجھے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ میں اور آپ میرے بھائیوں غفلت کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں، خواب غفلت میں اپنی زندگیوں کو نہیں گزار سکتے ہیں۔ اب تک خواب غفلت میں اپنی زندگیوں کو گزارے ہیں تو اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے اور عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جائے۔ یہی اصل کامیابی ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ تو توحید کی اہمیت کے تعلق سے آج ہم نے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں توحید کے فضائل کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر کے عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔